آپ نے آج تک پارٹی کے لیے کیا 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 ہے؟ میں نے انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے پارٹی کے لیے جو ہماری ڈیوٹی لگتی تھی وہ ہم نیاسن طریقے سے اس کو سر انجام دیا۔ سیاستدان جب وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں، کس طرح آتی ہیں؟ یہ گاڑیاں بڑی دیکھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، پیچھے یہ 1.5 سالہ دور اقتدار رہا، اس دور اقتدار میں آپ سڑکوں پہ آئے، مہنگائی ہوئی تو آپ بھی ان کے شانہ بشانہ ان عوام کے ساتھ کھڑے تھے، کیوں سڑکوں پہ آئے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے خلاف؟ شہر والے یا عام لوگ جب وہ مشکل میں ہوں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، چاہے جو بھی حکومت ہو۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا ایک لیٹر جو ہے یہ انجمن تاجرین کی طرف سے جو وائرل ہو رہا ہے، اس کی کیا حقیقت کیا ہے؟ وہ لیٹر مارکیٹ کے جو ہمارے نمائندگان ہیں تاجروں کے، مختلف ٹریڈ یونین کے جو صدور ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنے طور پہ نا جی کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاہد رفیق۔ آج ہم اس شخصیت سے بات کریں گے، اس شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں گے جو کہ 1990 سے لے کے ابھی تک ایک ہی سیاسی پارٹی کا حصہ ہے، اور آمریت کا دور، آمریت یعنی کہ مشرف دور میں وہ اس پارٹی کے ضلعی صدر بھی رہے ہیں، جبکہ اس دور میں سب اس پارٹی کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور اس آمریت کے دور میں یہ تنہا اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ 8 فروری کو جنرل الیکشن ہے، اس وقت وہ ایم پی اے کی سیٹ کے لیے امیدوار ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا منشور کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امجد نذیر بٹ ہے جی، میں مرکزی انجمن تاجران ضلع شیخوپورہ کا پریزیڈنٹ ہوں، اور غلہ منڈی جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں کا چیئرمین ہوں، اور وابستگی سیاسی طور پہ میری پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ کب سے ہے؟ 1990 سے لے کے آج تک الحمدللہ۔ آپ نے آج تک پارٹی کے لیے کیا 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 ہے؟ میں نے انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے پارٹی کے لیے جو ہماری ڈیوٹی لگتی تھی وہ ہم نیاسن طریقے سے اس کو سر انجام دیا۔ طریق نجات میں ہم نے اپنا رول ادا کیا۔ پھر مشرف دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کا میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا، میں سٹی پریزیڈنٹ رہا، کونسلر الیکٹ ہوا، اور 3 دفعہ میں نے اپلائی کیا ایم پی اے کے لیے، ٹکٹ نہیں ملی، اس بار پھر اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج تک پارٹی کے ساتھ رہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری جو ہے لائلٹی ہے کہ میں آج تک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مجھے عہدہ ملا ہے نہیں ملا، ٹکٹ ملی ہے نہیں ملی، میں الحمدللہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سیاستدان جب وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں، کس طرح آتی ہیں؟ تو عام بندہ جو اس گاڑی تک جو جا نہیں سکتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ڈیروں پہ وہاں پہ جا کے غریب بندہ انصاف کے لیے بیٹھا رہتا ہے اپنے کام کے لیے۔ یہ گاڑیاں بڑی دیکھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر میرے پاس 1 سے 4 گاڑیاں آ گئی ہیں تو اگلی بار پھر میں الیکشن میں کھڑا ہوں تو لوگوں کو مجھے ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ لوگ فیصلہ کریں کہ میری گاڑیاں دیکھیں، میرا رہن سہن دیکھیں، میرا گھر دیکھیں کہ ابھی اس میں اضافہ ہوا ہے، میری زمینوں میں اضافہ ہوا ہے، میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہوا ہے، میرا لائف سٹائل اگر چینج ہو گیا ہے تو اس کا مطلب میں نے کرپشن کی ہے۔ 1.5 سال میں جو مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کہا گیا تھا، اس میں جو اقتدار میں آئے سارا جو ملبہ نون لیگ پہ آ رہا ہے کہ مہنگائی کا یہ اصل قصوروار یہ ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کس طرح آپ ووٹ لیں گے؟ عوام کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ماضی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فیوچر کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم فیوچر میں کیا کریں گے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک واو رولا جسے کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں، وہ اس سچویشن میں آ چکا ہے۔ اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب تک پچھلی باتیں اس وقت نہیں بھلا سکتے جب تک آگے کوئی نیکسٹ نیا کوئی ایسا بندہ نہ آئے، کوئی ایسی چیز نہ آئے۔ اس حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو دور تھا وہ کیسا تھا، اس میں پاکستان کس سچویشن میں گیا؟ ماضی کو یاد کریں گے، ماضی کو کوستے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کھیلتے رہیں گے جو کہ روایتی سیاست اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، تو کیسے یہ بنے گا؟ بھائی پچھلے سب چھوڑیں، سب باتیں آگے مستقبل کی باتیں کریں، اچھی ان کے پلاننگ کے ساتھ عوام کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے۔
ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, ٹیکس نیٹ ورک کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, عام لوگوں کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کیسے اچھی دی جا سکتی ہے, یہ چیزیں سوال ہے. اپنی زراعت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اپنی صنعتی جو زون ہے پاکستان کے اندر وہ کیسے ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, پیچھے یہ 1.5 سالہ دور اقتدار رہا, اس دور اقتدار میں آپ سڑکوں پہ آئے, اس عوام کے لیے مہنگائی جب ہوئی اس لیے آئے. میں وہی بات آپ سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مہنگائی ہوئی تو آپ بھی ان کے شانہ بشانہ ان عوام کے ساتھ کھڑے تھے, کیوں سڑکوں پہ آئے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے خلاف؟ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, اور اس شہر کا شہری ہوں, پھر میں بزنس مین ہوں, پھر میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوں. تو میں جب میرے شہر والے یا عام لوگ جب وہ مشکل میں ہوں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, چاہے جو بھی حکومت ہو. یہ تو نہیں کہ اگر ہماری حکومت کو اگر کسی وجہ سے ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم ان کو یاد نہ دلائیں, جسٹ ان کو یاد دلانے کے لیے کہ جی آپ نے جو کیا فیصلہ کیا ہے اس سے عام لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا, عام لوگ پریشان ہوئے, بجلی مہنگی ہوئی ہے, عام لوگ جو ہے وہ نہیں اتنا بل پے کر سکتا. تو وہ آگے بھی ضرورت جب ہوگی, جب عام آدمی کی بات ہوگی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سر آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور تقریباً 34-35 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس جماعت کے ساتھ. اب اگر آپ ووٹ مانگنے کے لیے عوام میں جاتے ہیں تو کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں, کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے میں نے یہی آپ کو بتایا ہے کہ میں عوام کے پاس جاؤں گا اور یہی بات کرنی ہے ہم نے کہ یار ہم آگے کی باتیں کریں, پچھلی باتیں نہ ہمارے سے سوال کرو. غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوئی ہوں گی, میں کسی ایک کو مرود الزام نہیں دیتا, لیکن ہم فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ فیوچر ہم روشن دیکھ رہے ہیں اپنی عوام کا, اپنے پاکستان کا, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ ہم فیوچر کے اندر. عوام سوال کرتی ہے آپ سے؟ جی ڈیفینیٹلی عوام سوال کرتی ہے, اور عوام دیکھتی ہے کہ جو روایتی سیاستدان ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کو گیم کھیلتے ہیں, ایک دوسرے کو الزام لگا کے تو ووٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پبلک سے. تو میں ذرا تھوڑا سا روایتی سیاست سے ہٹ کے جو ہے نا جی انشاءاللہ تعالی اپنا سفر کا آغاز کروں گا اگر اللہ نے مجھے عزت دی اور موقع دیا تو. بٹ صاحب ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا ایک لیٹر جو ہے یہ انجمن تاجرین کی طرف سے جو وائرل ہو رہا ہے اس کی کیا حقیقت کیا ہے؟ تو اس میں پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو قائد ہیں نواز شریف, میاں محمد نواز شریف, ان کے پاس بھی وہ لیٹر جو ہے وہ گیا ہے. اس حوالے سے بتائیں گے کہ اس میں کیا حقیقت کیا ہے اور کس طرح لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں؟ میاں صاحب وہ لیٹر مارکیٹ کے جو ہمارے نمائندگان ہیں تاجروں کے, مختلف ٹریڈ یونین کے جو صدور ہیں, انہوں نے لکھا ہے اپنے طور پہ نا جی کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے, یعنی کہ ہمارے صدر جو ہے امجد نذیر بھٹ ان کو ٹکٹ دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ محبت ہے کہ میں جس کمیونٹی کو پریزنٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے سے پیار کرتے ہیں, بلکہ نہ صرف وہ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ جس کو طریق انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں, یعنی کہ ذاتی تعلق ہے میرا, جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں, پیپلز پارٹی والے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ میری پارٹی کے جو ہیں لوگ وہ بھی جو ہیں, یعنی کہ جو میرے سے پہلے کے بھی سینئر ہیں مجھ سے, وہ بھی الحمدللہ کرتے ہیں. تو اس بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی خواہش تھی کہ میں الیکشن میں آؤں, تو میں اس لیے جو ہے نا ٹرائی کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ مجھے اگر میرے قائدین نے ٹکٹ سے نوازا اور اللہ نے مجھے جیت دی تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے ان دوستوں, تمام دوستوں کی توقعات پہ پورا اتروں انشاءاللہ. آپ اپنے علاقے کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس طرح آپ ووٹ اور اپنا جو اقتدار کے لیے آنے والے وقت میں ان کے لیے وہ کیا ایسا کرنا, کیا منشور دیں گے, ایسی کیا بات دیں گے کہ یہ لوگ آپ کو ووٹ دیں, آپ پہ اعتماد کریں؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ووٹ جو ہے یہ قوم کی امانت ہے, اور ووٹ آپ استعمال کرتے وقت اس کا پورا حق ادا کریں, کیونکہ یہ آپ پہ ذمہ داری ہے. کیونکہ ووٹ بارش کا وہ قطرہ ہے کہ اگر وہ سیب کے منہ میں جاتا ہے تو وہ پھول بنتا ہے, اور اگر وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر قاتل بنتا ہے. تو اس لیے عوام کو ووٹ کا استعمال کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ اس ساحل ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات کہ مہربانی کر کے اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. آپ دیکھیں کہ 40% سے زیادہ ہماری ووٹ کاسٹنگ نہیں ہے,
یعنی کہ 100 میں سے 40 بندے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ 60% لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر مرغ کڑھائیاں اس دن کھاتے ہیں، بچوں کے ساتھ پکنک مناتے ہیں، اور پھر 5 سال پورے وہی 60% جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کیسے حکمران آ گئے ہیں، کیسے ایم پی آ گئے ہیں۔ بھئی جب آپ اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کرو گے ووٹنگ والے دن، تو پھر حکمران ایسے ہی آئیں گے، پھر وہی لوگ پسند کریں گے، الیکٹ کریں گے جو مفاد پرست ہوں گے، جن کو اپنی یعنی کہ کوئی برادری پیاری ہوگی، کسی کو کوئی اور چیز پیاری ہوگی۔ تو مہربانی کر کے الیکشن والے دن پورے کے پورے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر وہ جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور بتائیں کہ یہ بندہ ہمیں چاہیے۔ باقی 5 سال پھر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امجد نذیر بٹ، جس کا تقریباً 34 سے 35 سال ایک ہی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ان کی باتیں سنی، ان کا آپ نے سنا کہ وہ کس طرح پاکستان کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہتری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر نئے چہرے سامنے لانے ہیں تو ایسے جو ہیں جنہوں نے آمریت کے دور میں بھی اپنی جماعت کے ساتھ رہے، اس کے علاوہ جو تاجران ہیں ان کے بھی یہ سرپرست رہے ہیں اور ہیں، تو اگر یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، آپ بھی ایک دفعہ نیا چہرہ آگے لے کے دیکھیں، کیونکہ یہ نسل در نسل جو سیاست ہے اس کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے جب تک ہم نئے چہرے آگے نہ لے کے آئیں۔ آپ یو پنجاب کے ساتھ جڑے رہیں اور یو پنجاب کو لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ رہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔